ہماری संसद में नंबर ऑफ जो फर्स्ट टाइम एमपीज लोकसभा में है वो 2014 से 260 है। तो इसका मतलब यह है कि आधे से ज्यादा एमपीज न्यू कमर्स होते हैं और बीजेपी ने भी 2024 के चुनाव में अपने करीब 24% सिटिंग एमपीज को बदल दिया। मगर जो भी जीत किया है वो मोदी के नाम पे था और कुछ नहीं था, ना कुछ पॉलिसी थी, ना उसको पॉजिटिव वोट था। फिर दूसरी बात यह है कि जो हमारी भारत का जो डेमोग्राफी है वो एक वास्ट सोशल डेमोग्राफी है। 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र की है, 65 साल की पॉपुलेशन जो है वो 40 साल से कम उम्र की है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉपुलेशन का भारत के पास है, विश्व में किसी देश के पास नहीं है। और जब ये विंडो बंद हो जाएगा तो हमको जब अंदाजा होगा, आज तो एक जादूगर दिल्ली में बैठकर मैजिक शो कर रहा है, तो मैजिक शो में कभी वो अपनी टोपी से या अपने जेब से फूल निकालते, कभी ये निकालते, जो भी निकालते, मगर ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का नुकसान हमको होने वाला है, ये जब बंद हो जाएगा, जब उसका अंदाजा होगा। और जब हमारी डिपेंडेंट्स ज्यादा रहेंगे, हमारी पॉपुलेशन ओल्ड होना शुरू हो जाएगी और उस वक्त बहुत चैलेंजेस पैदा हो जाएंगे, मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि मौजूदा प्रधानमंत्री वजीर आजम एक जनरेशन को डिसअपॉइंट नहीं किए, वो 2 जनरेशन को डिसअपॉइंट कर दिए। एक तो मिलीनियल है जिसकी बुनियाद पर वो जीते 2014 और 19 में, और एक जनरेशन जी है तो जिसमें ओल्डेस्ट पॉपुलेशन होगा, ओल्डेस्ट एज होगा 30 साल का। तो ये 2 जनरेशन, मिलीनियल जनरेशन और जनरेशन जी, ये इनको ज्यादा नौकरी मिलना था, अच्छी तालीम एजुकेशन मिलना था और एक रीजनेबल लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना था। ये तीनों चीज में ये जनरेशन को ये फायदा नहीं हुआ। अब आप ये भी देख लीजिए कि 25% भारत का जो यूथ है उनको एजुकेशन कुछ नहीं मिला, 25%, ना उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, ना ट्रेनिंग मिला। तो ऊपर से इनको एक फ्रस्ट्रेशन है पेपर लीक का। अभी आप देखिए उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ, अब क्या उन पे गुजरती होगी, उन बच्चों पे जो गरीब परिवार से आकर क्या क्या तैयारी करते, वो इंस्टीट्यूट को जाते, यहां जाते। फिर मिसगवर्नेंस है। और ये जनरेशन, दोनों जनरेशन क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि पेपर लीक देख रहा है, ब्रिजेस टूट रहे हैं वो देख रहा है, फ्लड्स का मिसमैनेजमेंट देख रहा है, भ्रष्टाचार देख रहा है, और सबसे बड़ी चीज एक अनरेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। तो वो ये भी देख रहे हैं कि दौलतमंद हो जा रहा है और इतना वेल्थ इनइक्वालिटी है देश में कि शायद अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह की वेल्थ इनइक्वालिटी रही होगी। और ये जो दौलतमंद, जिसको अपन अंग्रेजी में मैं कह सकता हूं कि रिच बॉयज है, ये किसी को टक्कर भी मार सकते और मार कर जान भी ले सकते, उनको बेल भी मिल जाती। और ये जो रिच बॉयज है, जो रेपिस्ट हैं, कन्विक्टेड हैं, मगर उनको बेल दी जाती है संस्कारी के नाम पे। तो कॉमन आदमी को बेल नहीं मिलती और उनको 5-5 साल जेल में रहना पड़ता। तो ये जो सोशल चेंजेस हमारे देश में हो रहे हैं, ये डिफाइन करता है प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स को। और मुझे यकीन है कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी, आरएसएस या संघ परिवार जो है, ये मिलेनियल जनरेशन को, जनरेशन जी को एक काम पे लगा दिया, तुम गौरक्षक बन जाओ और तुम्हारा काम एक ही है कि तुम हर चीज के लिए सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान को ब्लेम करो। एक वक्त आएगा जब ये लोग बूढ़े होंगे, तब उनको ये मालूम होगा कि असल दुश्मन मुसलमान नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिनको हमने सत्ता दी थी। तो और 4th पॉइंट ये है कि मुसलमान यंगेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी है देश में, यंगेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी है और पोरस भी है।
और इनका कोई रिप्रेजेंटेशन हायर एजुकेशन में नहीं है। हायर ड्रॉप आउट रेट्स है, बाज स्टेट्स में तो दलित आदिवासी से ज्यादा उनका ड्रॉप आउट रेट है, इस समाज में सैलरीड एम्प्लॉयज बहुत कम है। बहुत से मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इनके पास नहीं है। बहुत से मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इनके पास नहीं है। और ये मैं मानता हूं कि ये जो बीमारी है अभी जो मैं जिसका अभी हाईलाइट किया, ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स पिछले 30 साल से उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। इससे हर मैदान में मुस्लिम माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। तो मैं यहां पर आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, क्या कहा था कि द की टू अनलॉक, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द की टू अनलॉक सोशल प्रोग्रेस फॉर एनी बैकवर्ड कम्युनिटी। ये प्रॉब्लम को कोई गवर्नमेंट एड्रेस करना नहीं चाहती कि सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को मुसलमानों के। और अभी हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंट में बीजेपी की सरकारें एक्टिवली पुश कर रही मुसलमानों को बैकवर्डनेस की तरफ, चाहे बुलडोजर के जरिए हो, फॉल्स एनकाउंटर हो, पुलिस एट्रोसिटीज हो, और जो स्कीम्स हैं बैकवर्ड मुस्लिम्स के लिए उसको भी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। सो ये जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें एक मैसिव सोशल चेंज आने वाला है जो बीजेपी इसको रीड नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी सत्ता में है। अगर आप कोई बीजेपी के मिनिस्टर से पूछे कि सर आज तारीख क्या, वो तारीख भी नहीं बोल सकेगा, इतना उसको अभी हवा में रहते हो लोग। सो बीजेपी इलेक्शन जीत रहा है, जीती है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं। वो लोग वक्फ के ऊपर एक गलत कानून बनाए, ट्रिपल तलाक पे गलत कानून बनाए, आर्टिकल 370 को मेरी नजर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जेएनके में खत्म करे। मगर देश में जो सबसे बड़े दो अहम मसाइल हैं, जो बिगेस्ट चैलेंज भी है, एक डेमोग्राफिक चेंज और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी, इसका कोई आंसर नहीं है बीजेपी के पास, डेमोग्राफिक चेंज और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। मगर इस देश में आज भी जनता में एक उम्मीद है, एक तड़प है कि एक स्ट्रांगर अपोजिशन होगा। मगर अपोजिशन पार्टीज भी जिम्मेदार है कि हम लोग मोबिलाइज और कंसोलिडेट नहीं कर सके, ये एक प्रॉब्लम है। तो अभी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उनको हम ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रहे। वो या तो अगेंस्ट में वोट देते या नॉट फॉर एनीथिंग इस नाम पे वोट देते हैं। तो बीजेपी को हराने के लिए तो वोट देते हैं, ये उम्मीद पे देते हैं कि ये हमारे उम्मीदें पूरी होंगी, मगर उनकी उम्मीदें पूरे नहीं हो पा रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक मल्टी पार्टी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पर इलेक्शंस में वोटर्स को एक वायबल ऑल्टरनेटिव मिले। अगर आप किसी माने थोड़ा ज्यादा बुरा मत मानिए, आप रेस्टोरेंट में अगर एक किस्म का मेन्यू होगा तो आपको, मैंने समझता कि एक किस्म का मेन्यू, सब किस्म का मेन्यू होना चाहिए, इसलिए कि वो भारत की प्लुरलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। आप किसी बाग में चले गए तो उस बाग में, गार्डन में हमा किस्म के फूल रहते, डिफरेंट मुख्तलिफ रंग के रहते, मुख्तलिफ खुशबू के रहते। तो ये हमारा हिमायम का गोल क्या है कि इस प्लुरलिज्म को हमको मजबूत करना चाहिए। हम लोग तो एक्सपैंड कर रहे हैं पार्टी को, 2014 से ज्यादा गए हैं आंध्र प्रदेश, उस वक्त के आंध्र प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ, फिर आज हमारे रिप्रेजेंटेटिव यूपी में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात में। हमारे कैंडिडेट स्टेट इलेक्शन में अच्छा किए। आपके पुराने दोस्त इम्तियाज जलील साहब एमपी बने। मैं इस बात को मानता हूं कि हम इलेक्शन बहुत हारे, कम जीते, बट हम प्रोग्रेस तो किए। और उसका जिम्मेदारी हमारी है कि इतने लोग हमको वोट डालते, वो एक एविडेंस है कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत है। और जनता से जो हमारे को हौसला अफजाई मिलती, उनका सपोर्ट मिलता, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम इलेक्शन लड़ते और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग हम पे इल्जाम लगाते
کہ آپ یہ ٹیم ہے، فلاں ٹیم ہے، ان کے لیے کام کر رہے، ان کے لیے نہیں کر رہے. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیمانچل کو میں جاتا ہوں، باگڈورا سے کشن گنج جانا پڑتا، حیدرآباد سے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اور میں جب پچھلے 2015 سے باگڈورا کو جا رہا ہوں، 2015 اگست سے. آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں کہ میرے کو جو ایک خوشی نہیں بلکہ بولتے نا کہ ایک اسپرچل سیٹسفیکشن ملتا جب کبھی بھی میں باگڈورا ایئرپورٹ کو پہنچتا ہوں. میں ہمیشہ 2 لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. 2015 میں پہلی مرتبہ آیا تھا باگڈورا، میرے کو نہیں معلوم باگڈورا کیا ہے، میں گیا. 2015 میں وہ لوگ میرے کو مل کے ایسا ہاتھ ہلا دیتے، یہ ایسا کرتے تھے. اب پھر گیا میں ایک 5 دن پہلے. میں 2015 سے جب کبھی باگڈورا جاتا ہوں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو وہ ان کو دیکھ کر مجھے اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ چلو کم سے کم ان کو تو امید ہے میرے پہ. ہم الیکشن وہاں پہ جیتے ایک مرتبہ، پھر 5 MLA آئے، پھر ایک الگ کہانی ہے، اس پہ بھی آتا ہوں میں. پھر مگر یہ جو ایز اے پولیٹیشین ہمارے لیے جو کیا بولنا چاہیے، جو ہمارے کو ایک امید دلا تھا، وہ 2 لوگوں کو دیکھ کے ان کا نمبر میرے پاس ہے. وہ بولتے سر ہم آئے تھے، دیکھے نا. ہاں میں دیکھ لیا، لڑتے رہو. اتنا ہی ان کا بولنا فون پہ، لڑتے رہو. تو یہ ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر جنتا جمہوریت میں، لوکشاہی میں اپنا فیتھ لوز کرے گی، سوشل پروگرس پاسبل نہیں ہے. کوئی نیشنل سیکورٹی پھر پاسبل ہوگی. تو گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ مارجنلائز سیکشن کو ان کو آپ انصاف کرنا چاہیے. اگر آپ یہ بتا دیں گے مارجنلائز سیکشن کی کوئی چوائس نہیں ہے، وائس نہیں ہے، تو پھر یہ انارکی اور کیوس کا سبب بنے گا. اسی لیے بابا صاحب امبیڈکر نے دلت سماج کو یہ کہا تھا کہ چوز کانسٹیٹیوشنل میتھڈ رادر دین سول ڈس اوبیڈینس. یہ بابا صاحب امبیڈکر کا بڑا فیمس ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو ہم نے کئی پارٹیز سے الائنس کیا، جو نان ڈومیننٹ بیکورڈ کلاسز ہیں، دلت پارٹی کے ساتھ کیا، ٹرائبل پارٹیز کے ساتھ کیا. بعض جگہ پہ الائنس ورک نہیں کیے، بعض جگہ اچھا فائدہ ہوا. مگر ہم اس پرنسپل پر کام کر رہے ہیں کہ مارجنلائز کمیونٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. اور ہمارے پروگرامز، ہمارے ایمز، آبجیکٹیوز وہ ہیں. ہمارا آبجیکٹیو اور ڈریم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک جسٹ سوسائٹی ہو، اسٹرانگر انڈیا ہو، یونائٹڈ انڈیا ہو. یہ اس وقت پاسبل ہے جب سب لوگ ساتھ آئیں گے. اب ہمارا فیوچر کیا ہے؟ تو ہمارا فیوچر یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ریپرزنٹیشن ہماری پارٹی کا، مسلمز کا، مارجنلائز کمیونٹیز کا لوکل باڈیز سے لے کر پارلیمنٹ میں بڑھے. اور ہم اس بات کو فرملی مانتے کہ ہمارا جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہوگا وہ سب سروینٹ نہیں ہوگا ہائی کمانڈ کا، چاہے وہ ہائی کمانڈ دلی کا ہو، ناگپور کا ہو، پٹنہ کا ہو یا حیدرآباد کا ہو. تو ریپرزنٹیٹو جنتا کا ریپرزنٹیٹو ہونا چاہیے. اور یہ ہم اس چیز کے سخت خلاف ہے، سمبولزم کے خلاف، کہ مسلمانوں کو ایک بیوقوف بنانے کے لیے کوئی افطار کی دعوت کر دیا، کوئی درگاہ پہ جا کے چادر چڑھا دیا، عید کے دن آ کے آپ شیر خورما پی لیے اور دکھا دیے کہ دیکھو میں کتنا محبت کرتا ہوں. خالی یہ محبت نہیں ہے، سمبولزم ہے یہ. تو بھارت اسی وقت وشو گرو بن سکتا ہے جب 14% مسلم مائنورٹی کو آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں بنائیں گے. مانے آپ سے مراد جو گورنمنٹس ہے، اگر آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن بنائیں گے تو وشو گرو کیسے بنے گا؟ دیکھیے پلین کے جب ٹیک آف پلین کرتا ہے تو پورا پلین ٹیک آف کرتا ہے، ایک ساتھ پلین ٹیک آف کرتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو ہمارا سیکنڈ گول کیا ہے کہ ہم ایکسپینشن ضرور کریں گے، مگر جو ڈسکریمنیٹری پالیٹکس ہے اس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آسام میں یہ میڈیا میں زیادہ رپورٹ نہیں ہوا، نیئرلی 3,500 مسلم فیملیز کو بلڈوزر کے ذریعے وہاں پر ان کو بے گھر کر دیا گیا. مہاراشٹر میں آپ دیکھیے قریش کمیونٹی کتنے ہفتے وہ لوگ سٹرائک پر تھے. کیوں؟ کیونکہ گو رکشک ان کو تنگ کر رہے تھے. کئی ہمارے دیش کے بڑے بڑے شہروں میں مسلمانوں کو گھر رینٹ پہ نہیں ملتا ریلیجن کی بنیاد پہ، اور ٹارگیٹڈ وائلنس ہوتا ہے، چاہے وہ کھرگون MP میں ہو
یا संभल में हो, यकीनन ये बहुत डिफिकल्ट टाइम्स है. मुसलमानों को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो संविधान को इस्तेमाल करके जो पुलिस ऑफिसर बायस रहेगा उससे आर्ग्यू करना, जो चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को नहीं निभा रहा उससे मुकाबला करना जमहूरी तरीके से, और कोर्ट्स में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना. तो ये उसी वक्त होगा जब मुस्लिम लीडरशिप बनेगी. अब हमारी पार्टी क्या चाहती है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं. हम कोई मंत्री बनना नहीं चाहते. हमारे को कोई मतलब नहीं है मंत्री बनने का, क्योंकि हमारे को मालूम मंत्री बने तो संतरी भी अपॉइंट नहीं कर सकते आप. तो हमारा मामला क्या है कि हम जो सिविक कम्युनिटीज है, मुस्लिम एरियाज में, दलित एरियाज में जाके देखिए, बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, एजुकेशन के स्कूल्स नहीं है, हेल्थ केयर का सिस्टम नहीं है, और डेमोक्रेसी वर्क करना. अगर डेमोक्रेसी वर्क नहीं करेगी तो फिर ये बड़ा एनार्की और केओस इस देश में होगा. ये इन शॉर्ट मुझे बोलना था, मैं बोला हूं. देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, आप ये बोल के रजिस्टर करते हैं कि आप भारत के संविधान पे आपको भरोसा है. तो यकीनन हमारा बोलना यह है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है और उनके मार्जिनलाइजेशन का एक एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो लास्ट सेंसस हो, एनएसएसओ के स्टडीज हो, तो हमारा बोलना यह है कि इन मार्जिनलाइज सेक्शंस को हमको ऊपर उठाना है, उनका सोशल प्रोग्रेस होना है. और भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है, वो इक्वालिटी क्या बात करता है, वो इक्वालिटी सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है. अगर कोई दौलतमंद रहे और आप बोलेंगे इक्वालिटी, तो ऐसा नहीं होता. सब्सटेंटिव इक्वालिटी के लिए हमको कोशिश करना है. वही हमारे जो संविधान बनाने वाले हैं, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उस सब्सटेंटिव इक्वालिटी को हासिल करना है. जो हमारे प्रियम्बल में लिखा गया कि लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इसको हासिल करना है. तो जाहिर है आप एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, आपको इंक्लूसिव रहना पड़ेगा. तो ये हमारा मैसेज है. देखिए, एक प्रोग्रेसिव स्टेप मुसलमान ये ले सकते कि वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आप जिसको सेकुलर समझ के वोट दे रहे, वो इक्वली कम्युनल है बीजेपी की तरह. एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा ये. दूसरा ये है कि मुस्लिम समाज में यकीनन एक चर्निंग है, और वो चर्निंग क्या है, वो एक तब्दीली क्या है कि वो जब दूसरे कम्युनिटीज के प्रोग्रेस को देखते, उनको भी ये ख्याल आता कि मैं क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं भी तो इंसान हूं. तो यकीनन उनकी टॉप प्रायोरिटी यह है एजुकेशन, अपने बच्चों के लिए, खासतौर से बच्चियों के महिला एजुकेशन के लिए. ये कम्युनिटी में है. तीसरा यह है कि हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में सोशल ईवल्स रहते हैं. अब आप पॉपुलेशन का बोल रहे, शायद आप नहीं पढ़े होंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो लेटेस्ट आया है, वो सबसे ज्यादा विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज जो TFR रेट गिरा है, वो मुस्लिम कम्युनिटी का गिरा है. मगर फिर भी हमारे हिंदू भाई बहनों के TFR रेट से कम है, मगर ज्यादा गिरा है. और एक्सपर्ट्स ये बोल चुके हैं पॉपुलेशन का कि 21 में मुस्लिम, अगर शायद नंबर्स ऊपर नीचे होंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा. और कभी भी मुसलमान इस देश में हिंदू पॉपुलेशन से आगे नहीं हो सकेगा. इट विल स्टेबलाइज एट मे बी 20-21%. हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा 2071 में. ये एक चीज है. तो यकीनन एक सोसाइटी जो प्रोग्रेस करना चाह रही है, वो क्यों नहीं चाहेगी डेवलपमेंट, वो क्यों नहीं चाहेगी कि भाई हमारे बच्चे पढ़े, गुर्बत से निकले, और डिग्निटी होनी चाहिए हमको. ये सब चीजें हैं. इशू क्या है कि एक नैरेटिव बना दिया गया कि नहीं, सिर्फ मुस्लिम बच्चे और बच्चियां मदरसे को जाते. मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग RT एप्लीकेशन डाल के देख लीजिए कि कितने मुस्लिम इलाकों में गवर्नमेंट के स्कूल्स है
ایز کمپیئر ٹو ادر لوکیلٹیز, اور اس اگر ہے تو کتنے ٹیچرز ہیں. یہ نہیں کر رہے. نہیں, مدرسے کو بھی جاتے. مدرسے کو کیوں بھی جاتے؟ ایک ریلیجن سیکھنے کے لیے, اور ایک پرٹیکولر سیکشن ہے جو ریلیجس اسکالر بننا چاہتا. مگر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ بھائی چلو میرا بچہ اور بچی کم سے کم جا کے قرآن سیکھیں گے, نماز پڑھنا سیکھ جائیں گے, اور کوئی اسکول سسٹم ہے ہی نہیں, تو گورنمنٹ فیل ہوتی اس کے اوپر. آپ کو اور ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں میں. آپ دیکھیے, نریندر مودی کی گورنمنٹ نے پری میٹرک, پوسٹ میٹرک اسکالرشپ اور میرٹ کم مینس. پوسٹ میٹرک بہت امپورٹنٹ ہے. ڈراپ آؤٹ ریٹ یہاں پر ہے. اچھا, میری بات کا بھروسہ مت کریے. ایک پروفیسر کنڈو کی رپورٹ ہے جو 2015 یا 16 میں اس وقت مائنارٹی منسٹر تھی نجمہ ہپت اللہ, ان کو دی گئی. پروفیسر کنڈو اور ان کے ساتھیوں نے یہ امپیریکل ایویڈنس دیا کہ the biggest reason for Muslim dropout is they don't have the financial wherewithal. یہ گورنمنٹ کو دی گئی رپورٹ. مودی صاحب کیا کر دیے؟ بولے کہ نہیں, پوسٹ میٹرک اسکالرشپ تم کو ملے گی 9th اور 10th میں. کیسا ہوگا بتائیے؟ میرا تو ڈراپ آؤٹ ریٹ کلاس 5, 6 سے شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ سپورٹ کرنا چاہیے نا میرے کو. آپ 9, 10th میں دیں گے. ایک فیلوشپ تھی مولانا آزاد, لوگ جو ڈی فل اور ایم فل یا پی ایچ ڈی کرتے, اس کو بند ہی کر دیے. تو یہ کیسا ہوگا بتائیے؟ گورنمنٹ اگر انصاف نہیں کرے گی. اچھا, ایک پرائم منسٹر کی اسکیم ہے مائنارٹی منسٹری میں, وہ کیا تھا؟ مسلم کانسنٹریٹڈ ایریاز میں ہوگا. انہوں نے کیا کر دیا؟ جنرل کر دیا اس کو. تو یہ کیسے ہوگا بولیے؟ یہ تو سسٹمک پن پوائنٹڈ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. مگر آپ کو میں آنےسٹلی بول رہا ہوں, مسلمانوں کے لیے, مسلم بچیوں کے لیے حجاب کوئی بیریئر نہیں ہے ان کے پروگرس کا. بعض حجاب پہنتے, ریلیجیس ریزن سے, بعض نہیں پہنتے, کام بھی کرتے. اور میں حیدرآباد میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی مارکیٹ میں نئی موٹر سائیکل آئی تو چلاتے بچے حجاب پہن کے چلاتے, گاڑی چلاتے. بلکہ میں اپنے ایک این جی او تھے, ان سے بول کے ایک الیکٹرک آٹو دلایا, تو میرے کانسٹیٹوئنسی کے 8 لیڈیز آ کے بولے ہم کو دو. میں بولا تمہارے کہنے لائسنس نہیں, بولے سکھاؤ. سکھائے, چلا رہے وہ. تو یہ ہرگز مت سمجھیے, آپ بلیو ہی مت کریے کہ مسلمان ایک سوشل چینج نہیں چاہتا. آپ اپرچونٹی, وہ ماحول بنا رہی نہیں نا. آپ بلڈوزر میرے سامنے کھڑا کر دے رہے, آپ میرے کو ڈرا دے رہے, تو کیسا ہوگا بتائیے؟ تو مسلم کمیونٹی کے ہے پرابلمس ہے, ان کو چینج لانے کا ہے اور چینج ہو رہا ہے. مگر اگر کوئی یہ بولے گا کہ نہیں ریلیجن کی وجہ سے پروگرس نہیں کرو, بہت جھوٹ ہے وہ, سراسر جھوٹ ہے وہ. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے. کسی حد تک آپ یقیناً مسلمانوں کو بھی چینج لانا پڑے گا, مگر وہ لا رہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ہم چینج 2 قدم آگے بڑھاتے, ہمارا ایگزسٹنس کو آپ کوشچن کرنا شروع کر دیتے. پرابلم نہیں. برتھ ریٹ میرے دوست, آپ کی سنیے, برتھ ریٹ کا اگر آپ بولیں گے, میں بول رہا ہوں آپ کو ٹی ایف آر ریٹ گورنمنٹ کا ہے, میرا نہیں ہے نا. ٹی ایف آر ریٹ نہ آپ دیے نہ میں دیا, تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے. ٹی ایف آر ریٹ سب سے زیادہ ریلیجیس کمیونٹیز میں مسلمانوں کا گرا ہے. یہ کیوں گرا ہے؟ کیونکہ ان کی ریئلائزیشن ہے, انہوں ڈیسائیڈ کر رہے, انہوں اپنا چوائس لے رہے. اب لوگ میرے کو بولتے نہیں آپ کو 6 بچے ہیں, تو میں بولتا ہوں مودی کے کتنے بھائی بہن ہیں, امت شاہ کے کتنے بھائی بہن ہیں. تو یہ مگر چینج ہے. ہم لوگ بولتے, آج بھی میں بولتا ہوں کہ ٹرپل طلاق مت دو اپنی بیوی کو. کل کا میرا بھاشن سنیے آپ اچھل کرانچی میں. میں ان کو بولا کہ تم لوگ جو سوسائٹی کے ایول سے دور رہو, شراب سے دور رہو, ڈرگ سے دور رہو, تم لوگ ایک مثال بنو. مگر ہوتا کیا کہ آپ کے چینل کو اس میں ٹی آر پی نہیں آتا نا. ٹی آر پی کس میں آتا؟ جس میں جوس رہتا. اب اس میں جوس ہی نہیں ہے, بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے یہ. آپ پوچھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سو اف یو آئی ہیو ڈن این ان ڈیپتھ study along with the people who have more knowledge than me after the Aurangabad result had come. And I am of the firm opinion that the
Muslims residing in Aurangabad Parliament constituency have definitely voted for Mr. Imtiaz Jalil, but you have some people here and there because of the vested interest. Then they went and sold their soul. That is for them to answer. But the question that you must ask is, why couldn't the Maharashtra political parties tolerate one Muslim MP? That is a question for the majority community to introspect. Heavens would not have fallen had Imtiaz Jalil won. But everyone ganged up to ensure that a single Muslim MP got elected in 2019 should not be elected. I am telling you with all the responsibility. It is not rhetorical. It's not a rhetorical statement, but every political party wanted Imtiaz Jalil to lose. And I was seeing what was happening. I was constantly telling Imtiaz is happening. And Imtiaz being an eternal optimistic person, नहीं असद भाई आप बिलीव मत करिए, नहीं उन्हें हंसते बहुत अच्छा उन्होंने, और इम्तियाज जब हंसते तो समझना उन्होंने फंस रहे अंदर, कुछ हो रहा उनको. बोले इम्तियाज तो हो रहा है यार, तुम देखो हो रहा है. ये प्रॉब्लम है. हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, मगर हमको तकलीफ इस बात की है कि एक एमपी था, सब उसको बिठा दिए. आप बोल रहे कि पार्लियामेंट इलेक्शन में इंडिया अलायंस जीता, असेंबली कैसे हार गए फिर? मेरे को नहीं मालूम कैसे हार गए वो लोग. ये जिम्मेदारी सब पे, आप पे भी है, मेरे पे भी है, सब पे जिम्मेदारी. मैं अकेला कहां जिम्मेदार हूं? तो मगर ये है कि सिर्फ इस मसले में आप बोल के रुक मत जाइए, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं. मगर मैं जो मिलेनियल जनरेशन जी की बात कर रहा हूं, उनको तो कोई दिखा रहा ही नहीं रहा, उनको तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे, और नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बात ही नहीं कर रहा. ये इंपॉर्टेंट है. तो ये दो मसलों के ऊपर हम बात ना करें, इसलिए हर चीज का जिम्मेदार टोपी को खड़ा कर दो, दाढ़ी वाले को खड़ा कर दो. आसान है ना. तो अब पानी यहां पर आपके पास फ्लड्स आया, बहुत बुरी तरह फ्लड्स है महाराष्ट्र में. कहीं मैं स्टेटमेंट पढ़ा के बोले नहीं वो मुसलमान जिम्मेदार है उसका भी. अरे पानी का मैं कैसा जिम्मेदार हूं? माने जो नैरेटिव बन गया देश में, हर चीज का जिम्मेदार आप खड़ा कर दो. तो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ये मिलेनियल जनरेशन और जनरेशन जी के ऊपर ये लोग कुछ नहीं कर रहे, और ये महंगा साबित होगा देखिए इन लोगों के लिए. क्योंकि आप जो मैजिक शो चल रहा है ना, वो अच्छा दिखता आपको. हमारे पब्लिक स्कूल में हैदराबाद में मैजिक शो होता था, हम लोग बच्चे बैठते थे चड्डी पहन के, तो मैजिक शो मुतासर कैसा किया, क्या किया. मगर एक बात, दो चीजें थी उसमें इंपॉर्टेंट. तो जब मैजिशियन बैठता था वो एक कवर लगा के बैठता था और कोई नहीं बात, वो क्या करता था अंदर नहीं मालूम. फिर हम मैजिक शो देख के खुश होते थे. उसके बाद हमारे मिसेस राजा राव, हमारे हेडमिस्ट्रेस से बोले मैजिक शो इज ओवर, बैक टू क्लास एंड स्टार्ट डूइंग योर मैथ्स. तो वैसी होने वाला है, वही देखेंगे इंशाल्लाह, ये होने वाला है. अभी सब लोग खुश है, मैजिशियन है वो, सब लोग को दिख रहा हो गया. मगर कोई ये पूछ रहा नहीं कि भाई ये जो जनरेशन है 65% पॉपुलेशन भारत में 40 साल से कम उम्र का है, क्या हो रहा उन लोगों को? अगर ये पॉपुलेशन खड़ा हो गया, हमको उम्मीद है ये खड़े होंगे जब सवालात करेंगे, जब सबकी वाट लग जाएंगी. याद रखो आप. हाँ, प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा हूं, नाम लेके बोल रहा हूं, आप बोल लेता हूं. जब आप रियलिटी को देखेंगे, हम रियलिटी को देख ही नहीं रहे हैं. आप मेरे को बताइए, 26 हमारे लोगों को सिर्फ महज इसलिए पाकिस्तान के टेररिस्ट मारे क्योंकि वो हिंदू थे. उनकी न्यूली वेडेड वाइफ के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनके माता पिता के सामने मार के चले गए. ये कोई नहीं पूछ रहा वो हरामजादे आए कैसा वहां पर, ये कोई पूछ रहा नहीं. वो शैतान की औलाद वहां पर आई कैसा, कौन जिम्मेदार है उसका? हमारी 10 लाख फौज है वहां पे, कोई नहीं पूछ रहा. हम कोई सवाल ही नहीं कर रहे.
وہ ذلیل آ کر گولی مار کر چلے گئے. آپ بتائیے اس کے بعد ہم آپریشن سندور کیے, ہم اپنی فوج کو, ایئر فورس کو سلام کرتے ہیں, ان کی بہادری کو ہمیشہ ان کی فخر کرتے تھے, کرتے رہیں گے. ہم کرکٹ میچ کھیلتے, ایک حقیر کرکٹ میچ, کیا ہے اس میں؟ اگر ہم نہیں کھیلتے تو پاکستان کو پیسے نہیں ملتے, سمجھے آپ. ہم ان کا 80% پانی روک دیے انڈس واٹر ٹریٹی میں, روک تو نہیں سکتے مگر دیر سے چھوڑ رہے, رائٹ, فرق پڑتا ان کو. ہم ٹریڈ بند کر دیے, انڈائریکٹ ٹریڈ. واگا کا بارڈر بند ہے, ان کے بیمار پیشنٹ بھارت کو نہیں آ سکتے علاج کرانے کے. کرکٹ میچ کیوں کھیل رہے بھائی تم؟ یہ میجک شو ہو گیا نا. اب آپ دیکھو کہ میجیشین کیا کر دیے. ہماری ٹیم پہ کوئی ہم کو کوشچن نہیں کرنا, ہمارے پلیئرز پر, بیچارے جو بورڈ بولے گا کرے گا. کرکٹ میچ وہ جیت رہے, پردھان منتری بول رہے آپریشن سندور 3-0. آپ بولیے, جو اگر آپ کا بیٹا بارڈر پر ہے, جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ رہا پاکستان کے کون سا ٹیررسٹ آ رہا ہے, اس کے باپ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میرا بیٹا 5000 فیٹ کے اوپر اونچائی پر ہے, بارش میں ہے, برف میں ہے, میرا بیٹا ہے میں یا کرکٹ میچ ہے میں. کبھی یہ لوگ دیکھتے کہ اگر وہ وہاں سے بارڈر کے ایریا سے کوئی بچہ اگر گھر کو آتا ہے تو اس کے گھر میں عید کا ماحول ہوتا, اور ماحول کیا ہوتا کہ میرا بیٹا واپس زندہ آیا. اور ہم ان کی قربانی کو ایک معمولی کرکٹ میچ سے ملا رہے. یہ کیسا ہوگا؟ پرائم منسٹر کیوں دیے میرے کو نہیں معلوم. یہ ارے 3-0 سندور کیا ہے یہ؟ جو ہمارے پائلٹ برہموس سے ان کے 9 ایئر اسٹرپ برباد کر دیے, پاکستان کے ٹیررسٹ سینٹر گئے, وہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے بتائیے. ہم کو کرکٹ میچ سے کمپیئر کر رہے تم لوگ. کسی کو اندازہ بھی ہے کہ ایک پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کسی کو اندازہ بھی ہے کہ فوجی کھڑے رہ کے مقابلہ کرتا ہے کتنا اس کو کیا کیا رسک فیکٹر ہوگا اس کا؟ ہم خوش ہیں, پورے منسٹر تالی مار رہے, ہم جیت گئے. ارے کیا ہے یہ؟ Well, you see, marginalized communities, please try to understand that when we talk about democracy, when we talk about parliamentary democracy, what it actually means and what our founding fathers have dreamt about, that it will be a democracy where every section of the society will be represented, not only in the state assemblies, in the legislature or in the parliament, but at local bodies also. That was the dream of our founding fathers. Now, have we lived up to it? No, we have not lived up to it. In fact, I would earnestly request you, I'm not here to tell you something, but there is a book written by an Oxford professor called Pratinav Anil. In that book, he has criticized my party also. That is, I leave it to him. But what he has said, he has given a list of communal riots which occurred during Pandit Nehru's time. The fatalities were as high. And I don't know, maybe many of you don't know that in 1962 December, Prophet Muhammad, peace be upon him, his hair was stolen in Srinagar, Hazrat Bal. So there were communal riots throughout the country. You know what happened? Nearly 1.5 lakh Bengali-speaking Muslims were pushed inside forcibly into East Pakistan. 40,000 Muslims living in the present Northeast were either given deportation notice or they were deported. Now, when I said this in the parliament. There were many leaders from the secular parties who told me, how dare you say that? I said, why? It happened. This is the proof. Take it. But they are blinded. No, it cannot be. I said, look at this proof. So the systemic discrimination, marginalization has not started recently. It always existed. And that is why you see this problem becoming huge day by day. And rightfully Baba Sahib Ambedkar said when he was asked by a journalist like you that, oh, you have reservation for Dalits in parliament. So Baba Sahib made a famous statement. He said, yes, they are elected
on the basis of the seats reserved, but the only work they do is they open their mouth to yawn. So there has to be a change within these marginalized communities, that if you want to become masters of your destiny, it is high time that you come together, become a political force, have a political leadership. This 60-70-year-old experiment has failed completely in giving justice to the marginalized communities. Every political party is responsible. They got the mandate, they have failed to deliver it, not failed, but they have deliberately discriminated. They have deliberately discriminated. I tell you why, because we have manufactured crorpatis. We have manufactured billionaires. Why couldn't we inculcate these, develop these areas? Our banks are only for richer people so that their loans increase and increase. A poor farmer fails to give a loan, or a poor man who buys something, gone is gone. As far as national security is concerned, it is very convenient for BJP to raise this nationalism flag. But what sort of nationalism is this when Pahalgam happens? When in 2019 that bomb incident happened where our brave CRPF soldiers were killed. Question is, why, how did they come over there? What is happening over there? A revolution took place in Bangladesh, 56-inch chest person does not know. A revolution happened in Nepal, we don't know. A revolution happened in Sri Lanka, we come to know afterwards. China has taken over that port in Sri Lanka, we don't know. If you stand at a place in Simanchal, I can show you, we can see Bangladesh from there. With your visible eyes, you are seeing China is constructing an airstrip. Bangladesh was our closest friend after Bhutan. The Chinese are sitting over there. ISI is sitting over there in Bangladesh. 50% tariff is imposed. Ab ki baar, Trump Sarkar, howdy, Modi. Everything has gone. You know, the 50% tariff has destroyed Surat, the diamond market, ready-made garment industry in Tamil Nadu. Our motor parts exports to USA is 35,000 crores. Half has, it has come to half now. Who's responsible for this? Please tell me. But no, it is very easy. Blame this fellow. Blame Topi wala, Dadi wala. You do a Dharam Sansad. In your Maharashtra, you have a minister. Listen to what he said. His golden words. His pearls of wisdom, according to his sadistic wisdom. What did he say? Where is that? I mean, he said something obnoxious, but he got elected. Bhagwadaris clean Pathanwadi. भगवादारी पठानवाड़ी को साफ कर देंगे, चुन चुन के मारेंगे. आप मंत्री बनाते उसको, तो उसको क्या करेंगे आप? आपके गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज वही है, पठानवाड़ी को साफ करो, चुन चुन के मारो. अगर मैं वो बात बोल दिया गलती से, आप लोग तो कुछ नहीं पूछेंगे, तू कैसा बोला, तू उसका एजेंट है, तू वहां का एजेंट है, तू इसका है, फुला है, ये है, वो है. कुछ नहीं होगा. मैं कल इचल करांची गया मैडम, मेरे को लव लेटर आ गया 169 BNSS. अरे बोला क्या है भाई ये? बोले नहीं सर, आप हेट स्पीच नहीं देंगे, आप फुला नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे. अरे बोला ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी मेरी बीवी नाराज हो तो सब सवालात मेरे से करती है. तू कब से मेरा ससुरा बन गया? नहीं आपको BNSS 169 क्या है ये? मेरे पे है क्रिमिनल केस, मैंने इनकार नहीं, मगर कोई हेट स्पीच नहीं है मेरे पे. 5 मर्तबा का MP हूं, 2 मर्तबा का विधायक है. आप क्या उसको क्या बोलेंगे मैडम? तो ये आप लोगों को निकलना है मैजिक शो से. आप लोग मैजिक शो से निकल ही नहीं रहे. आप लोग खुश है, अब उसका क्या करेंगे इलाज? आप लोग, मगर एक दिन शो खत्म होगा. जब शो खत्म होगा तो
وہ بولتے نا دیٹ ول ہٹ دا سیلنگ بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ٹو لیٹ. سن لیجیے آپ لوگ جو ہنس رہے ہیں, آپ کو تکلیف ہوگی اب میں جو بول رہا ہوں سو. آرگنائزر میگزین نے لکھا تھا کہ ہم نے جو سمویدھان بنایا وہ ہم کو نہیں چاہیے, ہم کو منوسمرتی چاہیے. اب آپ ہنسیے. انہوں نے کہا تھا کہ 3 جو رنگ ہے وہ اشبھ ہے. انہوں نے کہا اشبھ ہے یہ, وی ڈونٹ وانٹ اٹ. اور اس آرگنائزیشن کو مہاتما گاندھی کی ہتیا کے بعد ولبھ بھائی پٹیل نے بین کیا اور ان کو کہا کہ تم کو لکھ کر دینا پڑے گا تمہارا کانسٹیٹیوشن اور تم بھارت کے سمویدھان کو مانیں گے. شبھ کامنائیں دینے کا سوال ہی نہیں ہے میرے بھائی. سمندر کے 2 کنارے کبھی ایک نہیں ہو سکتے اور ویسا ہی رہے گا. یہ آئیڈیالوجی کی لڑائی ہے. کیا جو دیش کی آزادی میں حصہ نہیں لیے؟ اچھا, کوئٹ انڈیا موومنٹ میں شیاما پرساد مکھرجی منسٹر تھے نہیں تھے؟ کس کے ساتھ تھے؟ کون سی ایم تھا؟ وہ آدمی تھا جو پاکستان کا ریزولوشن مسلم لیگ کے کانفرنس میں موو کیا, اس کے ساتھ شیاما پرساد مکھرجی تھے. کوئٹ انڈیا موومنٹ سب چھوڑو بولے, آپ بولے نہیں. اب کوئی جا کر مونجی صاحب جا کر مسولینی سے ملتے ہیں تو آر ایس ایس کے لوگ بولتے ہیں نہیں ایسا ہی مل لیے, ایسا ہی ملتا ہے کوئی جا کے مسولینی سے, بتاؤ آپ. تو یہ چیزیں ہیں, اس پہ تو شبھ کامنائیں دینے کا سوال نہیں ہے. یہ بھی میجک شو کا قصہ ہے. اگر میرے کو فائدہ ہوتا تو کم سے کم 5-6 میرے ایم پی ہوتے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ادھر. میرا فائدہ نہیں ہو رہا. نہیں, سولوشن یہ کی ہے کہ آپ لوگ بھارت کو کیا فائدہ ہو رہا وہ دیکھیے. اب میرے پاس آئی فون ہے, رائٹ. اب میجک شو کیا کر رہے, میجک شو کرنے والے کیا بول رہے, آئی فون 17 بھگوا رنگ میں آ, دیکھو یہ ہماری کامیابی ہے. کیا ہے یار یہ, بتاؤ یہ کامیابی ہے؟ یہ آئی فون بھگوا رنگ میں آ تو ہم نے بنا دیا. ارے یو ایس اے میں بک رہا ہے, وہ ہر دنیا بک رہا ہے, تو میجک شو ہے دیکھو ہماری وجہ سے. حالانکہ وہ تو پریشان ہو جائے گا, وہ آئی فون کا مالک بولے یہ کیا ہے, ٹیم کوک بولے گا یہ کیا ہے یار, واٹ از دس نیریٹو, یو پلیز ٹیل می. آئی فون بھگوا رنگ کا ہے, دیکھو ہمارا وجہ سے ہو گیا. ارے تو پھر نوکری دینا بھائی ملینل جنریشن کو, جنریشن زی کو دو نا, کچھ تو دو. مگر یہ دکھا دے رہے, اب خوش بیچارہ ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا, مگر 2 گھنٹے کے بعد ریلائز کرے گا یار میں تو خرید ہی نہیں سکتا, وہ تو اتنا مہنگا فون ہے. سب بکواس ہے سر, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, جھوٹ کی فیکٹری ہے. پنجاب میں جا کر دیکھو سب مدرسوں میں کام ہو رہا ہے. شولہ پور میں کل امتیاز صاحب گئے. آپ ناندیڑ میں جا کے دیکھیں سید معین ہمارے, کوئی دیکھ کے پوچھتا ہے کہ جب مصیبت آتی تو پوچھتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی ناستک ہے. سب برباد ہو گیا نا. ناندیڑ میں 18 لاکھ کراپ لینڈ برباد ہو گئی, 7 ملین کراپ لینڈ ہمارا برباد ہو گیا, بیڑ میں, ناندیڑ میں, نگر میں. تو یہ تو سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ تمہارے 56 انچ کا پرائم منسٹر دلی میں بیٹھا ہوا ہے, پیسہ کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ پھر لا لیے تم ملا جی کو بیچ میں. سمجھ رہے نا آپ میری بات کو, میں شروع سے کیا بول رہا ہوں. آپ دو نا بھائی, آپ سرکار آپ کی, یہاں آپ ڈبل انجن ہیں. آپ تو ڈبل انجن کا دماغ سے اس بات کو نکال دیجئے کہ آپ جس کو سیکولر سمجھ کے ووٹ دے رہے وہ ایکولی کمیونل ہے بی جے پی کی طرح. ایک پروگریسو سٹیپ ہوگا یہ. دوسرا یہ ہے کہ مسلم سماج میں یقیناً ایک چرننگ ہے, اور وہ چرننگ کیا ہے, وہ ایک تبدیلی کیا ہے کہ وہ جب دوسرے کمیونٹیز کے پروگرس کو دیکھتے ان کو بھی یہ خیال آتا کہ میں کیوں پروگرس نہیں کر رہا ہوں, میں بھی تو انسان ہوں. تو یقیناً ان کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہے ایجوکیشن.
اپنے بچوں کے لیے، خاص طور سے بچیوں کے مہیلا ایجوکیشن کے لیے، یہ کمیونٹی میں ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں، ہر ریلیجن میں سوشل ایولز رہتے ہیں. اب آپ پاپولیشن کا بول رہے، شاید آپ نہیں پڑھے ہوں گے، نیشنل فیملی ہیلتھ سروے جو لیٹسٹ آیا ہے وہ سب سے زیادہ ود ان دا ریلیجیس کمیونٹیز جو ٹی ایف آر ریٹ گرا ہے وہ مسلم کمیونٹی کا گرا ہے. مگر پھر بھی ہمارے ہندو بھائی بہنوں کے ٹی ایف آر ریٹ سے کم ہے، مگر زیادہ گرا ہے. اور ایکسپرٹس یہ بول چکے ہیں پاپولیشن کا کہ 21 میں مسلم، اگر شاید نمبرز اوپر نیچے ہوں گے، مسلم پاپولیشن سٹیبلائز ہو جائے گا. اور کبھی بھی مسلمان اس دیش میں ہندو پاپولیشن سے آگے نہیں ہو سکے گا. اٹ ول اسٹیبلائز ایٹ مے بی 20-21%. ہندو پاپولیشن اسٹیبلائز ہوگا 2071 میں. یہ ایک چیز ہے. تو یقیناً ایک سوسائٹی جو پروگرس کرنا چاہ رہی ہے وہ کیوں نہیں چاہے گی ڈیولپمنٹ؟ وہ کیوں نہیں چاہے گی کہ بھائی ہمارے بچے پڑھے، غربت سے نکلے، اور ڈگنیٹی ہونی چاہیے ہم کو. یہ سب چیزیں ہیں. ایشو کیا ہے کہ ایک نیریٹو بنا دیا گیا کہ نہیں صرف مسلم بچے اور بچیاں مدرسے کو جاتے. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ لوگ آرٹی ایپلیکیشن ڈال کے دیکھ لیجئے کہ کتنے مسلم علاقوں میں گورنمنٹ کے سکولز ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لوکیلٹیز، اور اگر ہے تو کتنے ٹیچرز ہیں. یہ نہیں کر رہے. نہیں، مدرسے کو بھی جاتے. مدرسے کو کیوں بھی جاتے؟ ایک ریلیجن سیکھنے کے لیے، اور ایک پرٹیکولر سیکشن ہے جو ریلیجس اسکالر بننا چاہتا. مگر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ بھائی چلو میرا بچہ اور بچی کم سے کم جا کے قرآن سیکھیں گے، نماز پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور کوئی اسکول سسٹم ہے ہی نہیں. تو گورنمنٹ فیل ہوتی اس کے اوپر. آپ کو اور ایگزامپل دے دیتا ہوں میں. آپ دیکھیے، نریندر مودی کی گورنمنٹ نے پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ اور میرٹ کم مینس. پوسٹ میٹرک بہت امپورٹنٹ ہے. ڈراپ آؤٹ ریٹ یہاں پر ہے. اچھا، میری بات کا بھروسہ مت کریے. ایک پروفیسر کنڈو کی رپورٹ ہے جو 2015 یا 16 میں اس وقت مائنارٹی منسٹر تھی نجمہ ہپت اللہ، ان کو دی گئی. پروفیسر کنڈو اور ان کے ساتھیوں نے یہ امپیریکل ایویڈنس دیا کہ دا بگیسٹ ریزن فار مسلم ڈراپ آؤٹ از دے ڈونٹ ہیو دا فائنینشیل ویئر وتھ آل. یہ گورنمنٹ کو دی گئی رپورٹ. مودی صاحب کیا کر دیے؟ بولے کہ نہیں، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ تم کو ملے گی 9th اور 10th میں. کیسا ہوگا بتائیے؟ میرا تو ڈراپ آؤٹ ریٹ کلاس 5-6 سے شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ سپورٹ کرنا چاہیے نا میرے کو. آپ 9-10 میں دیں گے. ایک فیلوشپ تھی مولانا آزاد، لوگ جو ڈی فل اور ایم فل یا پی ایچ ڈی کرتے اس کو بند ہی کر دیے. تو یہ کیسا ہوگا بتائیے؟ گورنمنٹ اگر انصاف نہیں کرے گی. اچھا، ایک پرائم منسٹر کی اسکیم ہے مائنارٹی منسٹری میں، وہ کیا تھا؟ مسلم کانسنٹریٹڈ ایریاز میں ہوگا. انہوں نے کیا کر دیا؟ جنرل کر دیا اس کو. تو یہ کیسے ہوگا بولیے؟ یہ تو سسٹمک پن پوائنٹڈ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. مگر آپ کو میں آنےسٹلی بول رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے حجاب کوئی بیریئر نہیں ہے ان کے پروگرس کا. بعض حجاب پہنتے ریلیجیس ریزن سے، بعض نہیں پہنتے، کام بھی کرتے. اور میں حیدرآباد میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی مارکیٹ میں نئی موٹر سائیکل آئی تو چلاتے بچے حجاب پہن کے چلاتے، گاڑی چلاتے. بلکہ میں اپنے ایک این جی او تھے، ان سے بول کے ایک الیکٹرک آٹو دلایا تو میرے کانسٹیچوئنسی کے 8 لیڈیز آ کے بولے ہم کو دو. میں بولا تمہارے کہنے لائسنس نہیں، بولے سکھاؤ. سکھائے، چلا رہے وہ. تو یہ ہرگز مت سمجھیے، آپ بلیو ہی مت کریے کہ مسلمان ایک سوشل چینج نہیں چاہتا. آپ اپرچونٹی، وہ ماحول بنا رہی نہیں نا. آپ بلڈوزر میرے سامنے کھڑا کر دے رہے، آپ میرے کو ڈرا دے رہے، تو کیسا ہوگا بتائیے؟ تو مسلم کمیونٹی کے ہے پرابلمس ہے، ان کو چینج لانے کا ہے اور چینج ہو رہا ہے. مگر اگر کوئی یہ بولے گا کہ نہیں ریلیجن کی وجہ سے پروگرس نہیں کرو، بہت جھوٹ ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے. وہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے. کسی حد تک
آپ یقیناً مسلمانوں کو بھی چینج لانا پڑے گا، مگر وہ لا رہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ہم چینج 2 قدم آگے بڑھاتے، ہمارے کو آپ ہمارا ایگزسٹنس کو آپ کوشچن کرنا شروع کر دیتے. پرابلم ہے. نہیں، برتھ ریٹ میرے دوست آپ کی سنیے برتھ ریٹ کا اگر آپ بولیں گے، میں بول رہا ہوں آپ کو ٹی ایف آر ریٹ گورنمنٹ کا ہے، میرا نہیں ہے نا. ٹی ایف آر ریٹ نہ آپ دیے نہ میں دیا، تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے. ٹی ایف آر ریٹ سب سے زیادہ ریلیجیس کمیونٹیز میں مسلمانوں کا گرا ہے. یہ کیوں گرا ہے؟ کیونکہ ان کی ریئلائزیشن ہے، انہوں ڈیسائیڈ کر رہے، انہوں اپنا چوائس لے رہے. اب لوگ میرے کو بولتے نہیں آپ کو 6 بچے ہیں، تو میں بولتا ہوں مودی کے کتنے بھائی بہن ہیں، امت شاہ کے کتنے بھائی بہن ہیں. تو یہ مگر چینج ہے. ہم لوگ بولتے، آج بھی میں بولتا ہوں کہ ٹرپل طلاق مت دو اپنی بیوی کو. کل کا میرا بھاشن سنیے آپ اچھل کرانچی میں ان کو بولا کہ تم لوگ جو سوسائٹی کے ایول سے دور رہو، شراب سے دور رہو، ڈرگ سے دور رہو، تم لوگ ایک مثال بنو. مگر ہوتا کیا کہ آپ کے چینل کو اس میں ٹی آر پی نہیں آتا نا. ٹی آر پی کس میں آتا؟ جس میں جوس رہتا. اب اس میں جوس ہی نہیں ہے، بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے یہ. آپ پوچھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سو اف یو آئی ہیو ڈن این ان ڈیپتھ study along with the people who have no more knowledge than me after the Aurangabad result had come. And I am of the firm opinion that the Muslims residing in Aurangabad Parliament constituency have definitely voted for Mr. Imtiaz Jalil, but you have some people here and there because of the vested interest. Then they went and sold their soul. That is for them to answer. But the question that you must ask is, why couldn't the Maharashtra political parties tolerate one Muslim MP? That is a question for the majority community to introspect. Heavens would not have fallen had Imtiaz Jalil won. But everyone ganged up to ensure that a single Muslim MP got elected in 2019 should not be elected. I am telling you with all the responsibility. It is not rhetorical. It's not a rhetorical statement. But every political party wanted Imtiaz Jalil to lose. And I was seeing what was happening. I was constantly telling Imtiaz, this is happening. And Imtiaz being an eternal optimistic person. نہیں اسد بھائی آپ بلیو مت کریے. نہیں انہوں ہنستے بہت اچھا انہوں. اور امتیاز جب ہنستے تو سمجھنا انہوں پھنس رہے اندر کچھ ہو رہا ان کو. امتیاز تو ہو رہا ہے یار، تم دیکھو ہو رہا ہے. یہ پرابلم ہے. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، مگر ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ایک ایم پی تھا، سب اس کو بٹھا دیے. آپ بول رہے کہ پارلیمنٹ الیکشن میں انڈیا الائنس جیتا، اسمبلی کیسا ہار گئے؟ پھر میرے کو نہیں معلوم کیسے ہار گئے وہ لوگ. ذمہ داری سب پہ، آپ پہ بھی ہے، میرے پہ بھی ہے، سب پہ ذمہ داری. میں اکیلا کہاں ذمہ دار ہوں؟ تو مگر یہ ہے کہ صرف اس مسئلے میں آپ بول کے رک مت جائیے. میں آپ سے اگری کر رہا ہوں، مگر میں جو ملینیل جنریشن زی کی بات کر رہا ہوں، ان کو تو کوئی دکھا رہا ہی نہیں رہا، ان کو تو کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہے، اور نیشنل سیکورٹی پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ دو مسئلوں کے اوپر ہم بات نہ کریں، اس لیے ہر چیز کا ذمہ دار ٹوپی کو کھڑا کر دو، داڑھی والے کو کھڑا کر دو. آسان ہے نا. تو اب پانی یہاں پر آپ کے پاس فلڈز آیا، بہت برے طرح فلڈز ہے مہاراشٹر میں. کہیں میں اسٹیٹمنٹ پڑھا کے بولے نہیں وہ مسلمان ذمہ دار ہے اس کا بھی. ارے پانی کا میں کیسا ذمہ دار ہوں؟ مانے جو نیریٹو بن گیا دیش میں، ہر چیز کا ذمہ دار آپ کھڑا کر دو. تو نیشنل سیکورٹی کے اوپر یہ جنریشن ملینین جنریشن اور جنریشن زی کے اوپر یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے، اور یہ مہنگا ثابت ہوگا دیکھیے ان لوگوں کے لیے. کیونکہ آپ جو میجک شو چل رہا ہے نا، وہ اچھا دکھتا آپ کو. ہمارے پبلک اسکول میں حیدرآباد میں میجک شو تھا، ہم لوگ بچے بیٹھتے تھے چڈی پہن کے، تو میجک شو متاثر کیسا کیا، کیا کیا. مگر ایک بات، دو چیزیں تھیں اس میں امپورٹنٹ.
تو جب میجیشین بیٹھتا تھا وہ ایک کور لگا کے بیٹھتا تھا اور کوئی نہیں آتا. بات وہ کیا کرتا تھا اندر نہیں معلوم. پھر ہم میجک شو دیکھ کے خوش ہوتے تھے. اس کے بعد ہمارے مسز راجا راؤ ہمارے ہیڈ مسٹریس سے بولے میجک شو از اوور, بیک ٹو کلاس اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ یور میتھس. تو ویسی ہونے والا ہے, وہی دیکھیں گے انشاءاللہ, یہ ہونے والا ہے. ابھی سب لوگ خوش ہے, میجیشین ہے, وہ سب لوگ کو دکھ رہا ہو گیا, مگر کوئی یہ پوچھ رہا نہیں کہ بھائی یہ جو جنریشن ہے 65% پاپولیشن بھارت میں 40 سال سے کم عمر کا ہے, کیا ہو رہا ان لوگوں کو؟ اگر یہ پاپولیشن کھڑا ہو گیا, ہم کو امید ہے یہ کھڑے ہوں گے, جب سوالات کریں گے, جب سب کی واٹ لگ جائیں گی, یاد رکھو آپ. ہاں, پرائم منسٹر کو بول رہا ہوں, نام لے کے بول رہا ہوں, آپ بول دیتا ہوں. جب آپ ریالٹی کو دیکھیں گے, ہم ریالٹی کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. آپ میرے کو بتائیے 26 ہمارے لوگوں کو صرف محض اس لیے پاکستان کے ٹیررسٹ مارے کیونکہ وہ ہندو تھے, ان کی نیولی ویڈڈ وائف کے سامنے, ان کے بچوں کے سامنے, ان کے ماتا پتا کے سامنے مار کے چلے گئے. یہ کوئی نہیں پوچھ رہا وہ حرامزادے آئے کیسا وہاں پر, یہ کوئی پوچھ رہا نہیں. وہ شیطان کی اولاد وہاں پر آئی کیسا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہماری 10 لاکھ فوج ہے وہاں پہ, کوئی نہیں پوچھ رہا, ہم کوئی سوال ہی نہیں کر رہے. وہ ذلیل آ کر گولی مار کر چلے گئے. آپ بتائیے اس کے بعد ہم آپریشن سندور کیے, ہم اپنی فوج کو, ایئر فورس کو سلام کرتے, ان کی بہادری کو ہمیشہ ان کی فخر کرتے تھے, کرتے رہیں گے. ہم کرکٹ میچ کھیلتے, ایک حقیر کرکٹ میچ, کیا ہے اس میں؟ اگر ہم نہیں کھیلتے تو پاکستان کو پیسے نہیں ملتے, سمجھے آپ. ہم ان کا 80% پانی روک دیے انڈس واٹر ٹریٹی میں, روک تو نہیں سکتے مگر دیر سے چھوڑ رہے, رائٹ, فرق پڑتا ان کو. ہم ٹریڈ بند کر دیے, انڈائریکٹ ٹریڈ, واگا کا بارڈر بند ہے, ان کے بیمار پیشنٹ بھارت کو نہیں آ سکتے علاج کرانے کے. کرکٹ میچ کیوں کھیل رہے بھائی تم؟ یہ میجک شو ہی ہو گیا نا. اب آپ دیکھو کہ میجیشین کیا کر دیے. ہماری ٹیم پہ کوئی ہم کو کوشچن نہیں کرنا, ہمارے پلیئرز پر, بیچارے جو بورڈ بولے گا کرے گا. کرکٹ میچ وہ جیت رہے, پردھان منتری بول رہے آپریشن سندور 3-0. آپ بولیے, جو اگر آپ کا بیٹا بارڈر پر ہے, جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ رہا پاکستان کے کون سا ٹیررسٹ آ رہا ہے, اس کے باپ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میرا بیٹا 5000 فیٹ کے اوپر اونچائی پر ہے, بارش میں ہے, برف میں ہے, میرا بیٹا ہے میں, یا کرکٹ میچ ہے میں. کبھی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ وہاں سے بارڈر کے ایریا سے کوئی بچہ اگر گھر کو آتا ہے تو اس کے گھر میں عید کا ماحول ہوتا, اور ماحول کیا ہوتا کہ میرا بیٹا واپس زندہ آیا. اور ہم ان کی قربانی کو ایک معمولی کرکٹ میچ سے ملا رہے. یہ کیسا ہوگا؟ پرائم منسٹر کیوں دیے میرے کو نہیں معلوم. یہ ارے 3-0 سندور کیا ہے یہ؟ جو ہمارے پائلٹ برہموس سے ان کے 9 ایئر اسٹرپ برباد کر دیے, پاکستان کے ٹیررسٹ سینٹر گئے, وہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے بتائیے. ہم کو کرکٹ میچ سے کمپیئر کر رہے تم لوگ. کسی کو اندازہ بھی ہے کہ ایک پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کسی کو اندازہ بھی ہے کہ فوجی کھڑے رہ کے مقابلہ کرتا ہے کتنا, اس کو کیا کیا رسک فیکٹر ہوگا اس کا؟ ہم خوش ہیں, پورے منسٹر تالی مار رہے, ہم جیت گئے. ارے کیا ہے یہ؟ Well, you see, marginalized communities, please try to understand that when we talk about democracy, when we talk about parliamentary democracy, what it actually means and what our founding fathers have dreamt about, that it will be a democracy where every section of the society will be represented, not only in the state assemblies, in the legislature or in the parliament, but at local bodies also. That was the dream of our founding fathers. Now, have we lived up to it? No, we have not lived up to it. In fact, I would earnestly request you, I'm not here to,
I am not here to tell you something, but there is a book written by an Oxford professor called Pratinav Anil. In that book, he has criticized my party also. That is, I leave it to him. But what he has said, he has given a list of communal riots which occurred during Pandit Nehru's time. The fatalities were as high. And I don't know, maybe many of you don't know that in 1962 December, Prophet Muhammad, peace be upon him, his hair was stolen in Srinagar, Hazrat Bal. So there were communal riots throughout the country. You know what happened? Nearly 1.5 lakh Bengali speaking Muslims were pushed inside forcibly into East Pakistan. 40,000 Muslims living in the present Northeast were either given deportation notice or they were deported. Now when I said this in the parliament, there were many leaders from the secular parties who told me, how dare you say that? I said, why? It happened. This is the proof. Take it. But they are blinded. No, it cannot be. I said, look at this proof. So the systemic discrimination, marginalization has not started recently. It always existed. And that is why you see this problem becoming huge day by day. And rightfully Baba Sahib Ambedkar said when he was asked by a journalist like you that, oh, you have reservation for Dalits in parliament. So Baba Sahib made a famous statement. He said, yes, they are elected on the basis of the seats reserved. But the only work they do is they open their mouth to yawn. So there has to be a change within these marginalized communities that if you want to become masters of your destiny, it is high time that you come together, become a political force, have a political leadership. This 60-70-year-old experiment has failed completely in giving justice to the marginalized communities. Every political party is responsible. They got the mandate, they have failed to deliver it, not failed, but they have deliberately discriminated. They have deliberately discriminated. I tell you why. Because we have manufactured crorpatis. We have manufactured billionaires. Why couldn't we inculcate these, develop these areas? Our banks are only for richer people so that their loans increase and increase. A poor farmer fails to give a loan, or a poor man who buys something, gone, he's gone. As far as national security is concerned, it is very convenient for BJP to raise this nationalism flag. But what sort of nationalism is this when Pahalgam happens? When in 2019 that bomb incident happened where our brave CRPF soldiers were killed. Question is, why, how did they come over there? What is happening over there? A revolution took place in Bangladesh, 56-inch chest person does not know. A revolution happened in Nepal, we don't know. A revolution happened in Sri Lanka, we come to know afterwards. China has taken over that port in Sri Lanka, we don't know. If you stand at a place in Simanchal, I can show you, we can see Bangladesh from there. With your visible eyes, you are seeing China is constructing an airstrip. Bangladesh was our closest friend after Bhutan. The Chinese are sitting over there. ISI is sitting over there in Bangladesh. 50% tariff is imposed. Ab ki baar, Trump Sarkar, Howdy, Modi. Everything has gone. You know, the 50% tariff has destroyed Surat, the diamond market, ready-made garment industry in Tamil Nadu. Our motor parts exports to USA is 35,000 crores. Half has, it has come to half now. Who's responsible for this? Please tell me. But no, it is very easy. Blame this fellow. Blame Topi wala, Dadi wala. You do a Dharam Sansad. In your Maharashtra, you have a minister. Listen to what he said. His golden words. His pearls of wisdom according to his sadistic wisdom. What did he say? Where is that?
I mean, he said something obnoxious, but he got elected. ہاں بھگواداری کلین پٹھانواڑی، بھگواداری پٹھانواڑی کو صاف کر دیں گے، چن چن کے ماریں گے. آپ منتری بناتے اس کو تو اس کو کیا کریں گے آپ؟ آپ کے گورنمنٹ کے پرائرٹیز وہی ہے، پٹھانواڑی کو صاف کرو، چن چن کے مارو. اگر میں وہ بات بول دیا غلطی سے، آپ لوگ تو کچھ نہیں پوچھیں گے تو کیسا بولا، تو اس کا ایجنٹ ہے، تو وہاں کا ایجنٹ ہے، تو اس کا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، کچھ نہیں ہوگا. میں کل اچل کرانچی گیا میڈم، میرے کو لو لیٹر آ گیا 169 BNSS. ارے بولا کیا ہے بھائی یہ؟ بولے نہیں سر آپ ہیٹ سپیچ نہیں دیں گے، آپ فلاں نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے. ارے بولا ایسا دکھ رہا ہے کہ کبھی کبھی میری بیوی ناراض ہوئی تو سب سوالات میرے سے کرتی ہے. تو کب سے میرا سسرا بن گیا؟ نہیں آپ کو BNSS 169 کیا ہے یہ؟ میرے پہ ہے کرمنل کیس، میں نے انکار نہیں، مگر کوئی ہیٹ سپیچ نہیں ہے میرے پہ. 5 مرتبہ کا MP ہوں، 2 مرتبہ کا ودھائک ہے. آپ کیا اس کو کیا بولیں گے میڈم؟ تو یہ آپ لوگوں کو نکلنا ہے میجک شو سے. آپ لوگ میجک شو سے نکل ہی نہیں رہے، آپ لوگ خوش ہیں. اب اس کا کیا کریں گے علاج؟ آپ لوگ مگر ایک دن شو ختم ہوگا، جب شو ختم ہوگا تو وہ بولتے نا دیٹ ول ہٹ دا سیلنگ بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ٹو لیٹ. سن لیجیے آپ لوگ جو ہنس رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی اب میں جو بول رہا ہوں سو. آرگنائزر میگزین نے لکھا تھا کہ ہم نے جو سمویدھان بنایا وہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو منوسمرتی چاہیے. اب آپ ہنسیے. انہوں نے کہا تھا کہ 3 جو رنگ ہے وہ اشوبھ ہے. انہوں نے کہا اشوبھ ہے یہ، وی ڈونٹ وانٹ اٹ. اور اس آرگنائزیشن کو مہاتما گاندھی کی ہتیا کے بعد ولبھ بھائی پٹیل نے بین کیا اور ان کو کہا کہ تم کو لکھ کر دینا پڑے گا تمہارا کانسٹیٹیوشن اور تم بھارت کے سمویدھان کو مانیں گے. شبھ کامنائیں دینے کا سوال ہی نہیں ہے میرے بھائی. سمندر کے 2 کنارے کبھی ایک نہیں ہو سکتے اور ویسا ہی رہے گا. یہ آئیڈیالوجی کی لڑائی ہے. کیا جو دیش کی آزادی میں حصہ نہیں لیے؟ اچھا کوئٹ انڈیا موومنٹ میں شیاما پرساد مکھرجی منسٹر تھے نہیں تھے؟ کس کے ساتھ تھے؟ کون CM تھا؟ وہ آدمی تھا جو پاکستان کا ریزولوشن مسلم لیگ کے کانفرنس میں موو کیا. اس کے ساتھ شیاما پرساد مکھرجی تھے. کوئٹ انڈیا موومنٹ سب چھوڑو بولے، آپ بولے نہیں. اب کوئی جا کر منجی صاحب جا کر مسولینی سے ملتے ہیں تو RSS کے لوگ بولتے ہیں نہیں ایسا ہی مل لیے، ایسا ہی ملتا ہے کوئی جا کے مسولینی سے، بتاؤ آپ. تو یہ چیزیں ہیں، اس پہ تو شبھ کامنائیں دینے کا سوال نہیں ہے. یہ بھی میجک شو کا قصہ ہے. اگر میرے کو فائدہ ہوتا تو کم سے کم 5-6 میرے MP ہوتے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ادھر. میرا فائدہ نہیں ہو رہا. نہیں سولوشن یہ کی ہے کہ آپ لوگ بھارت کو کیا فائدہ ہو رہا وہ دیکھیے. اب میرے پاس آئی فون ہے، رائٹ؟ اب میجک شو کیا کر رہے؟ میجک شو کرنے والے کیا بول رہے؟ آئی فون 17 بھگوا رنگ میں آ دیکھو، یہ ہماری کامیابی ہے. کیا ہے یار یہ؟ بتاؤ کامیابی ہے یہ؟ آئی فون بھگوا رنگ میں آیا تو ہم نے بنا دیا. ارے USA میں بک رہا ہے، وہ ہر دنیا بک رہا ہے. تو میجک شو ہے، دیکھو ہماری وجہ سے. حالانکہ وہ تو پریشان ہو جائے گا. وہ آئی فون کا مالک بولے یہ کیا ہے؟ ٹیم کوک بولے گا یہ کیا ہے یار؟ واٹ از دس نیریٹو؟ یو پلیز ٹیل می. آئی فون بھگوا رنگ کا ہے، دیکھو ہمارا وجہ سے ہو گیا. ارے تو پھر نوکری دینا بھائی ملینیل جنریشن کو، جنریشن Z کو دو نا، کچھ تو دو. مگر یہ دکھا دے رہے. اب خوش بیچارہ ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، مگر 2 گھنٹے کے بعد ریلائز کرے گا یار میں تو خرید ہی نہیں سکتا، وہ تو اتنا مہنگا فون ہے. سب بکواس ہے سر، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، جھوٹ کی فیکٹری ہے. پنجاب میں جا کر دیکھو سب مدرسوں میں کام ہو رہا ہے. شولاپور میں کل امتیاز صاحب گئے. آپ ناندیڑ میں جا کے دیکھیں، سید معین ہمارے
कि कोई देख के पूछता है क्या जब मुसीबत आती, तो पूछता है क्या कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई नहीं है, कोई नास्तिक है? सब बर्बाद हो गया ना। नांदेड़ में 18 लाख क्रॉप लैंड बर्बाद हो गई, 7 मिलियन क्रॉप लैंड हमारा बर्बाद हो गया, भीड़ में, नांदेड़ में, नगर में। तो ये तो सबको एक होने की जरूरत है। सवाल ये है कि तुम्हारे 56 इंच का प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बैठा हुआ है, पैसा क्यों नहीं दे रहा भाई? फिर ला लिए तुम मुल्ला जी को बीच में। समझ रहे ना आप मेरी बात को? मैं शुरू से क्या बोल रहा हूं, आप दो ना भाई। आप सरकार आपकी है, यहां आप डबल इंजन है। आप तो डबल इंजन का दिखाओ ताकत। प्रधानमंत्री को बोलो आओ, गृह मंत्री को बोलो आओ, टूर करो, पैसा दो महाराष्ट्र सरकार को ताकि वो किसानों को दे सके। क्या इनको मूव नहीं होते? मैं एक वीडियो देखा है, एक किसान रो रहा पानी को उछाल उछाल के। ये हार्ट ब्रेकिंग सीन्स है। करिए ना आप लोग, ये करते ही नहीं सरकार। योगेश एक मिनट। अब ऐसा है ना, ये मोहब्बत में कंडीशन नहीं रहना। कोई परेशान है, पीड़ित है, दो यार उसको। आप इलेक्शन से पहले बोले लाड़की बहना हम दे देंगे, बाद में कंडीशन लगा दिए। यही परेशानी है इन लोगों से। देखिए, मेरा अभी मैं जो बात बोल रहा हूं ना आपको, हमारे कंट्री में डिबेट होनी चाहिए कि क्या हम अपना एकेडमिक ईयर जो स्टार्ट करते जून में, उसको हम अगस्त एंड सितंबर तक लेके जा सकते क्या? क्योंकि एक तो समर जल्दी खत्म नहीं हो रहा। क्या हम अपने एकेडमिक ईयर को सितंबर से शुरू कर सकते? क्या डिबेट होनी चाहिए। हमारा एकेडमिक ईयर खत्म होता मई में, अप्रैल एंड मई में, उसको क्या हम आगे बढ़ा सकते क्या? ये डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि अब ये बारिश की वजह से कई स्कूल्स बंद होते, और समर में हीट वेव आता, हम स्कूल को बंद करते। तो ये डिबेट होनी चाहिए, और हमको इकोलॉजिकल डिजास्टर अपने हाथ से नहीं करने चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट काम है, इस पर सोचना चाहिए। भाई एक बात बताइए, 80% पाकिस्तान का असला जो है चाइना से आ रहा, और हम लोग कितना ट्रेड डेफिसिट $20 बिलियन उसके ऊपर का है। 100 बिलियन का सामान वहां से आ रहा। अरे भाई क्यों आप 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है, 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। ये सब कहां गया? कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, गवर्नमेंट बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री गए शी जिनपिंग से, पुतिन से, तीनों से एक हाथ में ये है, ऐसा लाइए, ऐसा क्या यार। 2000 स्क्वायर किलोमीटर मेरा चला गया पूरा। अच्छा, पाकिस्तान का पूरा J-10 जो भी था उनका एयरक्राफ्ट पूरा चीनी है। 2 फ्रंट वॉर होगा कभी, देखना आप, खुदा ना खास्ता। बांग्लादेश में ISI आके बैठ गया, बांग्लादेश में चाइना आके बैठ गया। हमारे हिस्टोरिकल, अच्छा क्या वो मालूम बांग्लादेश का, अभी हम उनको वीजा नहीं दे रहे उनके पेशेंट्स को आने का। अरे क्यों कर रहे हैं साहब? दो ना वीजा उनको, आके उनको इलाज कराने दो अपने कोलकाता में। नेपाल चीन के पास, श्रीलंका पोर्ट चीन के पास। ये हमको परेशानी है, तो हमको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। और पाकिस्तान तो थ्रेट है अपने लिए, हमेशा थ्रेट रहेगा। आप क्रिकेट खेल लो, हाथ मिला लो, क्या पप्पी ले लो, कुछ भी कर लो, पाकिस्तान बदलने वाला नहीं है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली है। उनको जब कभी मौका मिलेगा वो बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे।
یہ حال ہے ہمارا. ساؤتھ ایشین کنٹریز ہم آپریشن سندور میں اوپنلی بھارت کے ساتھ کیوں نہیں آ کے ٹھہرے؟ اوپنلی آ کے ٹھہرنا تھا سوائے بھوٹان کے. اور کون آ کے ٹھہرے بعد میں؟ اسرائیل اور افغانستان. اسٹریم کلب میں آ گیا اس میں اپن. ایک جینوسائیڈل رجیم ہے, ایک تو کمپلیٹلی دوسرا رجیم ہے. نہیں دیکھیے بھائی, پردھان منتری جو ہے اپنی کانسٹیٹنسی میں کاشی کے مندر کو منائے, وہاں لگایا آپ اشوکا کا ایمبلم. اور آپ کی اطلاع کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک میمو ہے, یہ کہاں پہ لگ سکتا ہے؟ گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک میمو ہے, کہاں پہ لگ سکتا کہاں پہ نہیں لگ سکتا. تو وہاں لگنا ہی نہیں تھا. وہ گورنمنٹ آف انڈیا کا میمو ہے, میرا تمہارا نہیں ہے. وہ آپ میمو جاری کر رہے, اس کا الدھن آپ کر رہے. اور تیسری بات, ایک دن پہلے وہاں کی جو میڈم ہے وقف بورڈ کی ذمہ دار, انہوں ساؤتھ کشمیر جا کے وہی کام کا انوگریشن کیا مگر وہاں پہ نہیں لگائے. کیوں نہیں لگائے آپ گورنمنٹ آف انڈیا کے نیشنل ایمبلم کا وائلیشن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ رول ہے. وہ اس رول کو فالو ہی نہیں کیے. وہ ارے توڑنے کا, میں آپ کو توڑنا نہیں چاہیے تھا, لگانا بھی نہیں چاہیے تھا. پھر آپ دیکھیے, یہ آپ سمجھیے بھارت میں اس کی امپورٹنس کیا ہے. بہت بڑی امپورٹنس ہے. اس کا رول کا النگھن کرے تو اس کو تو آپ ایکشن لینا تھا وہ آفیسر کے اوپر. وہ نہیں لیتے آپ, کیونکہ وہ دکھانا ہے آپ کو. ارے بھائی, یہ سب کا ساتھ, سب کا وشواس, سب کا وکاس کہاں ہو رہا؟ ایک ہی آدمی کو ایئرپورٹ پورٹ مل گیا, ایک ہی قسم کے لوگ کروڑ پتی ارب پتی بن رہے ہیں. نعرہ اچھا ہے مگر عمل زیرو ہے, ہو رہا ہی نہیں. سب کا ساتھ آپ بولتے, میرے کو ساتھ میں رکھنا نہیں چاہتے آپ. دیکھ تو لیجئے کیا ہو رہا ہے. آپ کے پاس ایک مسلم ایم پی نہیں ہے, آپ ٹکٹ بھی نہیں دیتے, مگر آپ بڑے بڑے دعوے کرتے. تو یہ ہے. ہاں, چدمبرم صاحب قابل آدمی ہے, ان سے پوچھ لیجئے. میں تو کبھی ہوم منسٹر بنوں گا بھی نہیں, نہ میرے کو نہیں معلوم. مگر ایک بات تو ہے, پاکستان سے ٹیررسٹ آئے تھے اور ممبئی میں انہوں نے قتل عام کیا. 5 اسٹار ہوٹلوں میں کیا, وی ٹی اسٹیشن پر کیا. اور وی ٹی اسٹیشن میں میرے کو آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک تلنگانہ میں نظام آباد ٹاؤن ہے, وہاں کی ایک نئی دلہن تھی جس کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اتری تھی, وہ بھی وہ ظالم جو گرد آئے تھے وہاں, ان کی گولی کا شکار ہو گئی تھی. اور یہ بھی یاد رکھیے, اجمل کسب کو ہمارے بہادر کانسٹیبل شہید ہو گئے, اس کو پکڑا, اس کو پھانسی دی, اور پھانسی دینے کے بعد ممبئی کے مسلمانوں نے کہا کہ ہماری زمین میں تو اس ظالم کو نہیں دفنانا. آپ ایک بات سنیے, اگر میں آج جھولی پھیلا کے نکل جاؤں گا پونے کے شہر میں کہ انڈین آرمی کو دو, تو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ لوگ جتنا دیے اسے بڑھ کے دیتی جنتا. یہ اس سے بڑھ کے دیں گی جنتا, وہ 26 لوگ جو مرے. سوال وہ نہیں ہے, پیسوں کا سوال نہیں ہے, سوال اصول کا ہے کہ جو ایک کنٹری کی آرمی کمیٹڈ ہے بھارت کو برباد کرنے کے لیے, اور یہ پہلگام کے بعد آپ کو ایک ڈیسیشن فرملی لینا تھا, کیوں نہیں لیا آپ؟ سوال وہ ہے. بھارت اتنا تو بھوکا فقیر نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم اپنی آرمی کو پیسے نہ دیں, ہم اپنے دہشت گردی سے مرنے والوں کو کوئی مدد نہ کر سکے.
سوال پیسوں کا نہیں ہے، سوال آپ کا کمٹمنٹ کیا ہے ٹیررزم کے اوپر. وہاں پر آپ کمزور پڑ گئے. अजिंक्य अजिंक्य एक मिनिट बाबा अजिंक्य نہیں ابھی تو لڑیں گے، اکیلے ہی لڑیں گے. کوئی اگر ہوگا تو بتائیں گے آپ کو، مگر لڑنے کی پوری تیاری جناب امتیاز جلیل صاحب، فاروق شابدی صاحب ہمارے ممبئی کے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے ویسٹرن مہاراشٹرا کے جو کنوینرز ہیں، سب تیاری کر رہے. میں بھی جا رہا ہوں اور ابھی تو چناؤ اچھی طرح لڑیں گے. جو نہیں پوچھے وہ پوچھیے. ہاں کیا بولے؟ ارے ان کو میں جواب دیتا ہوں. اتنا سیلاب آیا، جاؤ نا وہاں پہ پانی میں، چلو نا، کسانوں کو کچھ کرو، وہاں تم کام کرو. میرے بارے میں کیا بول رہے؟ میرے بارے میں بولے کہ تم کو نمبر بڑھانا چاہ رہے کیا بولا میں؟ کس سماج کے بارے میں بولا؟ کچھ نہیں بولا میں کسی بھی سماج کا. اگر میں بولتا تو آپ لوگ فرنٹ پیج پہ نیوز بنا دیتے میری. پہلا تو کوشچن وہی ہوتا ہے، آپ نے یہ بولا تھا کل چل کرانچی میں پاور لوم انڈسٹری کا ریٹ بڑھ گیا 1 روپے سے 130 روپے ہو گیا. اس کے بارے میں کیا کر رہے وہ لوگ؟ پاور لوم انڈسٹری کے لیے ان کو ملنا تھا جا کے، میں گری راج سنگھ سے جا کے ملا کے را کاٹن پہ کسٹم کا ایگزامشن دلاؤ. اب گری راج سنگھ سے جا کے ملا تو ہمارے جو سو کالڈ سیکولر دوست ہیں، دیکھو اویسی بیٹھا ہوا ہے گری راج کے ساتھ. ایک طرف یہ بولتے ایک طرف یہ بولتے. میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بولے تو پروف دکھاؤ. تم کو تکلیف ہوئی، میرے کو خوشی ہوئی. ارے ایک منٹ ٹھہرو، آپ فرنٹ رو ہے، ٹھہرو آپ ذرا. دیکھیے سنیے، پردھان منتری کا ہیپی برتھ ڈے منایا گیا تھا. اس کا پوسٹر اٹھانے والے اچھے تھے. ہر بھارت دیکھیے گلدستہ ہے، ہر سمودائے کو اپنے ریلیجیس فگرز کے اوپر فخر ہوتا ہے. اور ہم مسلمانوں کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی چیز ہمارے لیے ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ان کی وجہ سے ہیں. اور آرٹیکل 25 میرے کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، فریڈم آف ریلیجن کی. تیسری بات یہ کہ اگر کوئی ہنسا کرنے کا سوچ رہا ہے یا کر رہا ہے، وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے بولنے کا. اب کوئی بولے گا میرا آئی لو، اپنے دھرم کے بڑے آدمی کا نام لے گا، وہ بری بات نہیں ہے. بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، مگر RSS BJP مانتی ہے اس کا ایک ہی ریلیجن ہے. سمویدھان یہ بولتا ہے کہ اس دیش کا کوئی ریلیجن نہیں ہے. ہم سب ریلیجن کو مانتے. جو نہیں مانتا کسی خدا بھگوان کو تو ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے. ارے وہ امتیاز جلدی وہی پوچھو تو بولیں گے، ابھی بولیں گے. بولو، آپ بازو بیٹھے بول دو بھائی ذرا پلیز. بارش پڑا اٹھو، ان کو بیٹھنے دو. میرے بھائی یہ خواباں دیکھنے کا میرے کو شوق نہیں ہے. میرے خواب دیکھنے کا شوق نہیں ہے. میں ریالٹی کو ایکسپٹ کرتا ہوں اور میرے کو معلوم میری پہنچ کہاں تک ہے. ہمارا مقصد وہاں جا کے بیٹھنے کا نہیں ہے، نہ منتری بننے کا ہے. مگر ایز این انڈین نیشنل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بہترین یہ ایک چیز تھی پہلگام کے بعد کہ ہم ان کو ایک بفٹنگ ریپلائی اور دیتے. یہ کیوں رک گئے میرے کو نہیں معلوم. یہ میرے کو بالکل نہیں معلوم کیوں رک گئے. آپ اندازہ لگائیے کہ گجرات کا بارڈر، پھر گجرات سے راجستھان کا بارڈر،
राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू, जम्मू से कश्मीर के बॉर्डर पर पूरे ड्रोन्स थे पाकिस्तान के, कामाकाजी ड्रोन्स थे, एक जंग का माहौल था। अचानक आप रुक गए, क्यों रुके भाई? पूरा देश तैयार था कि उनको मुंह तोड़ जवाब दो, अब की बार नाक घसो उनकी। आपने नहीं किया। फिर आप पार्लियामेंट में बैठ के बोलते हैं कि हम पीओके हासिल करेंगे, राजनाथ बोलते हैं पीओके में ऐसा होगा। अरे क्या हुआ? देखिए, बार बार ऐसे लम्हे नहीं आते, आपने उसको खो दिया। अब हमारे को हमेशा पाकिस्तान की आईएसआई से थ्रेट रहेगा। पाकिस्तान की जब तक मिलिट्री डोमिनेंट पोजीशन में रहेंगी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान की मिलिट्री, आपको मालूम क्या उनका बिजनेस है? टूरिज्म में उनका पैसा है, रियल एस्टेट में उनका पैसा है। उनका अगर कोई बड़ा जनरल रिटायर होता तो उसको रिटायरमेंट के पैसे के साथ उसको 2 बड़े घर भी मिलते। इंडस्ट्री है वो उनके लिए। इम्तियाज साहब बोलेंगे अभी। नहीं, मेरे को नहीं मालूम, यहां से उठ के जाना नहीं जाना। इम्तियाज साहब को बोलो, आप क्या हुआ? हाँ, वो रिक्वेस्ट की है कि हमको मत आओ, पुलिस ने। अरे सुन तो लो यार, तुम बोलने भी नहीं दे रहे मेरे को। तो हम लोग इंशाल्लाह एक विदिन अ वीक दोबारा जाएंगे। मेरे को धूलिया भी जाने का है, तो हम लोग नगर को जाके धूलिया जाएंगे। शेवटचा प्रश्न आपण घेतला होता. हाँ बोलिए भाई। हाँ, कहाँ पे? नगर में। हाँ, आप आके बोले ना। आखिरी में बोलो, आखिरी में इम्तियाज भाई बोले, आखिरी में बोलेंगे वो जवाब। हाँ, आपको याद होगा जब भारत में पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे थे तो स्पेन ने एक शिप को रोक दिया था जिस पर हथियार जा रहा था इजराइल को। वो शिप भारत से हथियार लेके जा रही थी, स्पेन ने उसको रोक दिया। वो इलेक्शन कैंपेन में वो बड़ी न्यूज नहीं बनी। हम हमेशा से, महात्मा गांधी ने क्या कहा, नेहरू ने क्या कहा था पैलेस्टाइन के बारे में, कि पैलेस्टाइन अरबों का मुल्क है, उनको मिलना चाहिए। हम हमेशा, पहला स्टेट था जो पीएलओ को, पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया। मेरा बचपना था, मेरे को याद है कि दिल्ली में नाम समिट हुआ था। यासिर अरफात और इंदिरा गांधी एक दूसरे को भाई बहन बोले। फिडेल कास्ट्रो आया था। तो हमारा एक हमेशा उनके साथ रहा है। मगर इस सरकार ने ग्लोबल साउथ को बिल्कुल छोड़ दिया। इतना खामोशी है, जेनोसाइड जो हो रहा है पैलेस्टीनियंस का वहां पर, यह सरकार कुछ बोलती नहीं है। और इनको लगता है कि नहीं, कुछ आइडियोलॉजिकली जायनिज्म से इनका कुछ कनेक्शन है। वो जायनिस्ट को भी नहीं मालूम कि इनके जो आइडियोलॉजिकल बड़े लोग थे, इन्होंने हिटलर को प्रेस किया है, रिटर्न फॉर्म में प्रेस किया है। और वही हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों को गैस चैम्बर में डाला। तो या बिल्कुल इस सरकार को एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेना था। जो गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है, 65,000 लोग मर गए, 10 लाख के करीब लोग बेघर हो गए। गाजा का ऐसा हाल कर दिए कि अब उसका डेब्री उठाने के लिए कम से कम 5 साल लगेंगे। 20,000 बच्चे मर गए, 1500 लोग तो सिर्फ खाना मंग के खाने के लिए गोली चला दिए, वो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वाले। तो बोलना चाहिए था हमको कुछ। देखिए, अगर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर चाहिए, मैं भी चाहता हूं, भारत को विश्वगुरु बनने का है, तो हम इन चीजों को अगर आंख बंद कर लेंगे ना, तो इसका कोई साथ नहीं देगा हमारा। अब हम क्यों नहीं गए आईसीजे, हम क्यों नहीं गए ICCJ? हम गए किसके लिए गए? आप ये सवाल आप लोग पूना में बैठ के क्यों नहीं करें मेरे से, कि पूना का एक आदमी पाकिस्तान के जेल में, जाधव, उसकी मौत को रोकने के लिए हम लोग गए थे ना, हरीश साल्वे साहब को लगाए थे। तो फिर हम इनके लिए क्यों नहीं जाते?
یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا, جو بالکل خاموش بیٹھے ہوئے, سناٹا ہے ایک دم, مگر اٹ ول کم ٹو ہاؤنٹ اس. جو فورن کنٹریز ہے وہ لوگ تو سب جو برکس کنٹریز ہے وہ لوگ تو کنڈیم کر رہے, آؤٹ رائٹ کنڈیم کر رہے. ہم برکس کا ریزولوشن میں سپورٹ کرتے, یونائٹڈ نیشن میں ہم خاموش بیٹھتے, نیوٹرل سٹینڈ لیتے. یہ غلط ہے. ہاں کیا بولے؟ یہ آسان ہے لینا. نہیں میں بولتا ہوں بولو. دیکھو تمہارے کو مہنگا پڑے گا. سنو بھائی صاحب, سنو بھائی, نہیں سنو, بولنے دو بھائی, پوچھنے دو. آپ کو معلوم کہ ہمارا کیا سٹینڈ ہے بھارت کا پی او کے اوپر؟ نہیں آپ ایسا پوچھ رہو, نہیں معلوم, سن تو بولتا ہوں. نہیں سن لیتا ہوں سوال. ہمارا پارلیمنٹ کا ریزولوشن ہے, ہمارا ہے, وہ ریزولوشن ہے. ہم سیٹ رکھتے ان کے لیے جے این کے اسمبلی میں. لینا تو پڑے گا نا, جو میرا ہم کیسا چھوڑیں گے؟ اگر میرے ماں باپ کی شادی کے جہیز میں کوئی چیز نہیں آئی تو میں بولوں گا ٹھیک ہے, ہو گیا. یہ تو وہ معاملہ نہیں, تو میری زمین ہے, یہ میرا حصہ ہے, برابر لینا ہے اور لے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر یہ سرکار کیا کر رہی ہے؟ یہ سرکار بولی, دیکھو راجناتھ سنگھ کا اسٹیٹمنٹ دیکھو آپ, پی او کے خود ہمارے ساتھ آ جائے گا. ہے کیسا آ جائے گا؟ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. وہ دیکھو یقیناً وہاں کے لوگوں میں اینگر ہے, پروٹیسٹ ہو رہا ہے, وہ بھی پریشان ہے. یہ سب چیزیں ہیں, لینا ہمارا ہے, وہ بالکل لینا ہے اور لینا چاہیے سرکار کو. یہ سرکار جتنا پی او کے بارے میں بولی, کوئی نہیں بولی. آپ لو نا بھائی, آپ کیوں نہیں لیتے؟ لینا چاہیے. اب یہ فنکشن ختم ہونے کے بعد میں ڈائریکٹ جاؤں گا. یہ کیمرہ میرے منہ پہ نہیں آئے گا, 1 to 1 نہیں ہوگا. پلیز میں آپ سے آئلہ نگر والا امتیاز جلیل الگ کلیئر کریں گے, ابھی بیٹھ کے کلیئر کریں گے تو میرا نیوز آئے گا نہیں, تم چلائیں گے نہیں, وہی چلے گا. تو میں جانتا ہوں